بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 15۔ حیا حیا پیچھے کھڑی ختیجہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے اوندھی گرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ تکلیف کی شدت سے دبے دبے انداز میں چلا رہی تھی۔ لڑکا بھاگ کر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا۔ ڈی جے ڈی جے، وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ اس کی اینک پھسل کر فرش پر جا گری۔ تیزی کی طرف بڑھتے لڑکے کا جوگر اس پہ آ گیا۔ کرچ کی آواز آئی اور ایک شیشہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ڈی جے ڈی جے، وہ اس پہ جھکی دیوانہ وار اسے پکار رہی تھی۔ ڈی جے کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور سرد اور ویران تھا۔ سنگ مرمر کا فرش کسی مردے کی طرح تھا، سفید بے جان ٹھنڈا، اور بینچ پہ بالکل سیدھی بیٹھی تھی، ساکت جامت سیدھ میں کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں مرکوز کیے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو مسلسل ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ جب سے ڈی جے آپریشن تھیٹر میں تھی وہ یوں ہی ادھر بیٹھی تھی آن ڈیوٹی۔ ڈاکٹر نے کچھ بتایا تھا کہ ختیجہ کے برین میں بیری اینوریزم ہے اور ایک پھولی ہوئی جو پھٹ گئی ہے، سب آرگنائزڈ ہیمریج۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیری اینوریزم پھٹنے والے مریضوں میں اس سے 80 سے 90% کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کم از کم 10% یا 20% لوگ زندہ واپس بچ پاتے ہیں۔ اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جیسے بھاری سیل سے سر کو کچل دیا گیا ہو۔ پھر بھی اس نے کہیں سے ہمت کٹھی کر کے ڈی جے کے گھر والوں کو پاکستان فون کر دیا۔ اس کا باپ، بھائیوں کی پریشانی، ماں کے آنسو، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے ابو ترکی آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا بھائی جو فرانس میں مقیم تھا وہ بھی رات تک پہنچ جائے گا۔ بس اس کی سمجھ میں یہی بات آئی تھی۔ بار بار کوئی نہ کوئی اسے فون کرتا، ہر بات کے جواب میں بھیگی آواز میں اسے اتنا ہی کہہ پاتی، مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر باہر نہیں آئے۔ اب وہ یوں ہی نڈال سی بینچ پہ بیٹھی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ 10% کی امید۔ اس نے گود میں رکھے موبائل کو دیکھا، پھر اٹھا کر کپکپاتے ہاتھوں سے پیغام لکھنے لگی۔ میں ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں ہوں، ڈی جے کو برین ہیمریج ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ، اور جہان کو بھیج دیا۔ اس کے دماغ میں اگر کوئی تلخی تھی بھی تو اسے یاد نہ تھی، اگر یاد تھی تو صرف اور صرف ڈی جے ختیجہ۔ اذان کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور وضو کر کے واپس ادھر آئی۔ کوٹ اس نے وہیں بینچ پہ چھوڑ دیا تھا اور اب نیلی قمیض کی آستینیں گیلے بازوں پہ نیچے کر رہی تھی۔ چہرہ، ہاتھ اور ماتھے سے بال بھی ویسے ہی گیلے تھے۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے۔ چند روز قبل 2 لڑکیوں کی گفتگو اسے یاد آئی تھی۔ وہ سلام پھیر کر تشدد کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ یہ وضو کا پانی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں ملائے انہیں ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اللہ! میں بے آواز رو رہی تھی، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے، میری سب سے اچھی دوست، ارم، زارا، ان سب سے اچھی دوست۔ آپ اسے ہم سے مت چھینیں۔ اس کی ماں باپ وہ بوڑھے ہیں، وہ مر جائیں گے۔ آپ ہمیں ایسے مت آزمائیں۔ آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں۔ میری 10% کی امید کو ہارنے مت دیں۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ جھکائے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ شفون کا نیلا دوپٹہ سر سے پھسل کر گردن کی پشت تک جا گرا تھا۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ میرے پاس بچانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں اور آخری امید بھی آپ۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میری کون مدد کرے گا؟ میری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی نہیں دے سکے گا، اگر آپ دے دیں گے تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں، آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے دل پہ گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل
ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نہیں ہے، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، جس سے میں مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ میری دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں ہر کام کروں گی، میں آپ کو راضی کرنے وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے۔ میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ آپ ڈی جے کو پلیز ٹھیک کر دیں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرنے، کتنی گھڑیاں بیتی، اسے کچھ یاد نہیں، بس اندھیرا چھا رہا تھا جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ ہوا کیا ہے؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ برین ہیمریج پھٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں بیرینرزم پھٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں ہیمریج ہوا ہے۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بتانے لگی، بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچ کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو، اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، وہ نفی میں سارا لانے لگی۔ اس پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں، اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کی باتیں کرتے دیکھے گئی۔ اوکے، سارا لاگ کے بات ختم کر کے وہ واپس اس کی طرف آیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ڈاکٹر کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی سے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا، یہ کھاؤ۔ او جان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو یا؟ اس کے اصرار پر اس نے بامشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پیا، پھر بوتل پرے ہٹا دی۔ جان، میری دعا رد نہیں ہوئی۔ میں نے اتنی دعا کی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتا ہے کہ میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی تھی جتنی آج مانگی تھی، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہ کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ اب وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا، جہان، حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا یکدم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی ایک اسٹریچر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں آئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک، اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پہ دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈ مجھے ڈی جے کہتی ہے، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہے اس لیے مجھے ختیجہ ہی کہے۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آسمان اتنا کھل کے برسا تھا، لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائیں گے۔ تب سے اسی طرح پپو کے لاؤنج کے صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے گا، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کے آخری چہرہ جسے ثبت ہو گیا تھا، وہ منظر یوں ہی ہر جگہ چھایا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ، جیسے سارا خون نچڑ گیا، بند آنکھیں، اسٹریچر پہ ڈالا بے حس و حرکت وجود، وہ اس منظر میں مقید ہو گئی تھی۔
ہمیں برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے ہی نہیں دیتے۔ اس رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے، تب اسے جہان اور پپو اپنے ساتھ لے آئے ہوئے تھے، اور اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ بات کرتی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم سے لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتا دیکھا ہے۔ وہ بار بار اس کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی تو یہی تھی کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کرا دے، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں جان اور پپو کھڑے یہی بات کر رہے تھے کہ ان کی دبی دبی آوازیں ان تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ انہیں سن نہیں رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر وہ کیسے جا سکتا ہوں، مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ ہے نا، انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو جہان سکندر، جو میں نے کہا ہے وہ تم نے سن لیا، تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا تھا۔ اس کے دل ایسے بری طرح ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ پارک ٹاور ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑے سے شو مارنے میں کیا حرج ہے۔ جب پپو نے آ کر یہ بتایا کہ جہاں اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے دن بھی لگے، تو بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اسے فی الحال جہان کے اندر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے تمہاری پپو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی ہے، آوازیں بند ہو گئی تھیں، صرف حرکات دکھائی دے رہی تھی، اور وہ اتا ترک ایئرپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے محو میں پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرہ کے سمندر پہ بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے، نرم روٹی کے گالوں کی طرح سرمئی بادل۔ ان میں اتنا پانی لدا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا، شاید اس کے آنسو زیادہ تھے۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا، اور اس کا سر تڑپتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی اور اب وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ وہ مگ سا ڈی جے کے گھر میں تھی، وہاں ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ اس کی امی اور بہنوں کے بلک بلک کر رونا، ماتم، بہن سسکیوں کی آوازیں، چیخیں، جوان موت تھی، گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی، بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز سی روتی گئی۔ اب پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی، مگر غم ابھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ ختیجہ کی بہنیں اس کے بارے میں پوچھتی تھی، مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہ پا رہی تھی۔ ساری باتیں ختم ہو گئی تھی، دنیا برف کا ڈھیر بن گئی تھی، مرمرہ کے سمندر پہ تیرتی برف کا ڈھیر۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت آ جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہاں ہر سو گھنا جنگل تھا، اونچے درختوں کے پتے سنہری دھوپ کی مٹی تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت بھی ادھر ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی۔ بہار اسے چھایا میں ادھر ادھر بھاگتی ببول کے سفید پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ عائشہ گل ایک درخت تلے زمین پہ بیٹھی، سامنے پہلے کپڑے پہ رکھے بہت سے سرخ جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی۔ جب بہت سے پھول جمع ہو گئے تو وہ عائشہ کے پاس آئی۔
عائشہ سفید پھولوں سے بھری ٹوکری اس کپڑے پہ ایک طرف ڈیلتے ہوئے اس نے پکارا۔ ہوں، اس نے جواباً کہتے ہوئے ہاتھ سے سفید بالوں کے ڈھیر نئے پھولوں سے ایک طرف سمیٹ دیا۔ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ وہ خالی ٹوکری رکھ کر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر یوں بیٹھ گئی کہ اب دونوں کے درمیان پھولوں والا کپڑا بچھا تھا۔ لڑ نہیں رہا تھا، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اونچا اونچا کیوں بول رہا تھا؟ بہاریں دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ گردن جھکا کر سوئی پھول میں ڈالتی عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب انسان دوسرے کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ یوں ہی اونچا اونچا بولتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی اس کی ایک پاکستانی کزن سے طے کر دی ہے، اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس نے سوئی کے پھول کو دوسری طرف سے نکال کر کھینچا، دھاگا کھینچتا چلا گیا۔ پھولوں کی لڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی مرضی سے ہوتی ہے نا؟ ہاں، وہ اب بہاریں کے سفید پھولوں کے ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹور رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ پھولوں کو سمیٹتا اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے خفا سی نگاہ بہاریں پہ ڈالی۔ بری بات بہاریں گل، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی، مگر میں نے عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے اسے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں ایسی باتیں کس نے سکھائی؟ پھر وہ سانس رو کے سن رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ گل نے۔ روانی سے بولتی بہاریں ایک لخت اٹھ گئی۔ کیا وہ شستر رہ گئی؟ تم نے اسے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ خدایا، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہاریں نے لاپرواہی سے شانے چکائے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے، مجھے پتہ ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پہ عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔ مگر اس نے جھوٹ نہ چھوڑا نا؟ مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود ہی اپنے سچ کا اعتبار بھی نہیں رہتا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ سیگل کا غول پھڑپھڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرا۔ عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے بیوق ادا کا چکر کاٹ کے اب سمندر کی طرف میں بے پرواز تھے۔ عائشہ گل چند لمحے ان پرندوں کی پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئے تو بہاریں نے پکارا، بولو۔ وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم تو ہمیشہ سچ بولتی ہو نا، ایک بات بتاؤ گی؟ بہاریں ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کس کو کہہ رہی تھی کہ بیوق ادا کی پولیس بہت بری ہے؟ وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے بڑا آدمی ہے۔ عائشہ، کیا عبد الرحمن واقعی برا آدمی ہے؟ وہ رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روکے سے دیکھ رہی تھی۔ بہاریں خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ کی بہن کو کیا پتا؟ اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی؟ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہاریں نے گردن اسبات ملا دی۔ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دانت سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کو آپس میں گرا لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری تھی۔ وہ دوپہر میں ختیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر لمحے کمرے میں لیٹی رہی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا، نیند آتی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سیما تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پر سنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے۔ وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سیما تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی
جو پیچھے کیچر تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہوگی۔ اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ وہ شاور لے کر سادہ سفید ٹراؤزر پہ ٹخنوں کو چھوتی سفید لمبی قمیض پہنے ام رنگ دوپٹہ سر پہ لیے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ ختیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی۔ پھر وہ 2 دوپٹہ شانوں پہ پھسلائے، بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ شانوں کے تک آتے بالوں کا کیچر میں باندھے وہ عام حلیے میں بھی بہت جاذب نظر لگتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا ہے، انہوں نے اسے گلے لگایا، پھر ہاتھ چوما۔ جی، وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئی۔ بس کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، صبر کرو۔ آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا باہر جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں مجھ سے؟ ہاں، اور میں جہان سے بھی۔ اور ہاں، کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا، بس کھانا کھا کے سو گیا تھا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا، ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا تھا، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا، ذرا وہ کہتے کہتے جھجکی، ذرا پراؤڈ سا ہے نا؟ نہیں، وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے اور بعد میں حیا نے گہری سانس، بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے اور جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ وہ سر کے اسبات کے ساتھ تعزیت وصول کرتے کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ہوا کیا تھا اسے؟ سائمہ تائی نے از راہ ہمدردی پوچھا۔ برین ہیمریج۔ چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھا گئی، جسے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھی اور ان کے عقب میں جہان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھاری تھی کے اوپر آدھے بازوں والی سرمئی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلود تھیں جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے۔ وہ شاید پانی کی چھینٹیں مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لان کے دہانے پہ پہنچا تو کمرے لمبے بھر کے لیے ذرا تذ مذہب سے گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پر ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا ہے۔ ترکی میں گھاس پہ جوتوں سے چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور موقع ملنے پر وہ اور ڈی جے اپنی دلی تسکین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھی۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے۔ اس سے مل کر رسمی انداز میں سب کا حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تھینکس۔ وہ رسمن کبھی نہیں مسکرایا، وہ اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ یہاں آنے پہ قطعاً راضی نہ تھا، وہ جانتی تھی۔ سبین نے تو گویا قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا، اس کے لیے دیے سے انداز کا اثر تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چبھن در آئی تھی۔ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا۔ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہہ ڈالا۔ مگیتر منقوہ کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا تھا، گویا یہ رشتوں کی حدود واضح کی۔ سلمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سا شکن ابھر آئی اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حیا بالکل لا تعلق سی لان کی کیاریوں میں آگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اور ڈی جے ہمیشہ ٹاکسم پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر پارک کا کیئر ٹیکر ان پر بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا۔ وہ تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔
ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی، اس کے گھر کے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے چکا دیے۔ جہاں جوس لوگے یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بانسبت اس کو دماد والا پروٹوکول دے رہی تھی۔ بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی نہ سمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متذب ہوا اور فوراً تصحیح کی، بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ سہمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی، کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ میں ایک ریسٹورینٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سہمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ تایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، گویا کہ وہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی دھیرے سے بولی تھی، استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورینٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورینٹس۔ وہ کہہ کر یوں دیکھنے لگی۔ او اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہی تھی، تبھی فاطمہ اس کے چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئی۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا۔ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا اور دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سہمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جلدی سے اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ جاتے وقت وہ جہان کے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پر سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے؟ پھر ان کے جانے کے بعد سلمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن۔ پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے، جہان ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے چکا دیے۔ مگر ابا ہمارا کانٹریکٹ، وہ ایک دم سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑ دو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے کہ تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ مگر ابا اس کے برین کے اندر بہت پہلے سے حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ ان کا اندازہ اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سا بیٹھا چائے گھونٹ کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک دفعہ بھی نگاہیں نہیں ملائی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ تایا فرقان کی پورچ کی بتیاں رات کے طریقے میں جگمگا رہی تھی اور وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلمان صاحب کا کوئی آفیشیل ڈنر تھا، سو انہوں نے مدد کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتا پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، او سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کے گرہ لگا کر سیدھے ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کے ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی۔ فاطمہ نے سمجھ کر او آ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف سا کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا اور کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا، پھر خاموشی سے کھانا لگ جاتا۔ ارم، سونیا، بھابھی اور داور بھائی کے ایک طرف بیٹھی تھی۔ فرق کی کال تھی، سو وہ اسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی تھی۔ اس کا کھچا کھچا خاموشہ انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا، سو تایا کے سامنے اس کی پول کھل گئی ہوگی، اس لیے وہ حیا کا سب کچھ کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئے تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور تایا فرقان جہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے
اور وہ نپے تلے جواب دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف آبرو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم سب۔ داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شیور، جہاں نے شانے جھکا دیے۔ جب آپ آئیں یا نہ آئیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، اور جو حیا کی طرف چونکی تھی۔ جو بات وہ 2 ماہ میں خود یا اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ تایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر لال میں ایک ریسٹورینٹ کھول لوں گا، چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سارا لایا۔ بھائی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے اس کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ رائتا ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا اور اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ جہاں نے ذرا سے کندھے جھکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلش بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلش ہی ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرضہ ہے۔ وہ ذرا ہلکا سوچنے کے بعد بولا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا کہ اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا، کچھ برہم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے، ہاں اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کی کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں کہ وہ جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو اس نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تاثر سے سر جھٹکا۔ سونیا بھابی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگواری کی شکیں ابھر آئی تھیں، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تایا بڑے تھے، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ ویل ڈپینڈ کرتا ہے، جہاں نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اب اگر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سہما تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک طریق سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی۔ بھرے پنڈال میں گویا اس کی بستی کر کے رکھ دی گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا سو بات بدل دی۔ سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے، بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اسی اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھائی بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہی ہیں کہ کوئی ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہے کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ ہو گئے بدنام۔ خیر ویسے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے، اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری تھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی اور کھا نہیں رہی تھی۔ کسی نے محسوس نہیں کیا۔ حیا تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی دیکھوں گی، اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے ہیں یا نہیں۔ چلو تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ میری علم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شفون کا نہ ہو تو دوپٹہ سر پر ہی نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو اور پھر جو اچھا جوڑا لگتا ہے اس کی آستینیں ہی غائب ہوتی ہیں۔ تمہاری تو خیر ہے، تم سب بھی کچھ پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جان پر ڈالی، وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بس کیوں کر دی بیٹا،
لو نا کھانا ٹھیک نہیں لگا تمہیں؟ جی مامی کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی، وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا۔ جہان تائی کی مسکان پھیکی ہوئی اور وہاں سونیا بھابی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور دوسرے دوستوں کو بھی میرا چینل سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔